نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ پہلے ہم نے مرد کی طرف سے عورت کو طلاق دینے پر ایک ویڈیو ارسال کی تھی۔ آج ہم اس بات پر چرچا کریں گے، بحث کریں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد سے اگر طلاق لینا چاہے تو ڈیزالوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت ایسی کون سی وجوہات یا گراؤنڈز موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک عورت جو ہے وہ فسخ نکاح کا دعویٰ جو ہے یا تنسیخ نکاح کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ شوہر کا بیوی کو نان و نفقہ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں دفعہ 325 محمدن لاء کے تحت 2 سال کا عرصہ گزر جانے پر بیوی عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے، جس میں بیوی کو نان و نفقہ ادا نہ کرنا کیونکہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری اور شرعی فرض ہے، اور مرد جو ہے 2 سال تک اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونے میں ناکام رہتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں آئے اور عدالت سے رجوع کرنے کے بعد اس بات کا مطالبہ کرے کہ مجھے تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے وہ جاری کی جائے۔ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں انہوں نے اپنے اکثر فیصلوں میں نان و نفقہ کی ادائیگی شوہر کا فرض قرار دیا ہے۔ عورت نہ صرف نان و نفقہ کی عدم ادائیگی پر تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے بلکہ اگر شوہر کوتاہی کا مرتکب ہوگا تب بھی بیوی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لے۔ خامند کا یہ عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا کہ وہ بوجہ غربت، گرتی ہوئی صحت، بیماری، عید یا کسی اور وجہ سے بامر مجبوری نان و نفقہ ادا نہیں کر سکا، اگرچہ بیوی جیسا کہ ڈھاکہ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے بلا وجہ انکار کرے، خود کو خامند کی صحبت میں نہ دے یا بلا وجہ چھوڑ کر چلی جائے تو خامند یہ عذر لے سکتا ہے، جبکہ عدالت ہائی کورٹ کراچی جو ہے اس کے مطابق خامند کا یہ عذر بھی ناقابل قبول ہے اور نان و نفقہ سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خامند سے اپنی زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کے لیے کپڑے، سفر کے لیے اخراجات، دوائی کے لیے اخراجات، اس کے علاوہ جو بھی زندگی میں معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے اخراجات لینے کی حقدارہ ہوتی ہے، اور خامند جو ہے وہ اس بات کے لیے پابند ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ان ضروریات کو پورا کرے۔ اگر کوئی شخص ان ضروریات کو پورا نہیں کرتا اور 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور اس 2 سال کے عرصہ میں وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ باہم نہیں پہنچاتا تو ایسی صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں آ کے دعویٰ دائر کرے اور تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو یہ اپنی بیماری کا عذر لے کر اس بات سے اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی اس کی غربت جو ہے اسے اس بات کے لیے اجازت دیتی ہے کہ وہ بیوی کو خرچہ ادا نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو عورت کے لیے دوسری گراؤنڈ ہے وہ شوہر کی نامردی ہے کہ اگر خامند جو ہے وہ عورت کے ساتھ معاملات جو اس کی زندگی میں فرائض ہیں، ازدواجی فرائض، وہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے
تو اس کی تفصیل دفعہ 328 محمد اللہ میں بیان کی گئی ہے، جس کے تحت ہے کہ اگر شوہر شادی کے وقت نامرد تھا اور نامرد ہی رہا تو بیوی اپنے نکاح کی تنسیخ کے لیے عدالت سے ڈگری حاصل کرنے کی حقدار ہے، لیکن ایسی ڈگری صادر کرنے سے قبل عدالت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی درخواست پر اسے حکم دے کہ وہ اس حکم سے عرصہ 1 سال کے اندر عدالت کی تسلی کرے کہ وہ نامرد نہیں رہا۔ یعنی اگر تو جب شادی ہوئی ہے اور تبھی وہ شخص جو ہے وہ نامرد تھا اور اس کے بعد مسلسل اس کی یہ بیماری جو ہے وہ چل رہی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتی ہے عورت کہ مجھے تنسیخ نکاح کی ڈگری دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے یہ ایک نظام بنایا ہے، اور اس میں اگر تشنگی ہوگی تو معاملات زندگی کے احسن طریقے سے نہیں چل سکتے۔ ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ طلاق کی حقدارہ کہلاتی ہے، لیکن اس میں عدالت کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جب خامند درخواست کرے کہ اسے مناسب وقت دیا جائے تو ایسی صورت میں اسے 1 سال کا عرصہ دیا جانا چاہیے، جس میں وہ اپنی اس بیماری کا علاج کروائے، اور اگر وہ علاج کروانے کے بعد عدالت کی تسلی کروا دیتا ہے کہ وہ اب نامرد نہیں رہا تو ایسی صورت میں اس شخص کو اس بات سے مبرہ قرار دے دیا جائے گا اور اس عورت کا دعویٰ تنسیخ نکاح جو ہے وہ ڈگری نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ 1 سال کے عرصہ میں اپنی اس کوتاہی کو، اس بیماری کو دور کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے وہ جاری کر دے گی۔ عورت کے لیے لازم نہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ بوقت نکاح اسے شوہر کی نامردی کا علم نہ تھا۔ دفعہ ہاذا یا قانون ہاذا سے پہلے یہ عورت کو ثابت کرنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ عورت کے لیے لازم نہیں رہا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ نکاح سے پہلے اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ مرد جو ہے وہ نامرد تھا اور جس سے میری شادی ہو گئی اور مجھے نکاح کے بعد پتہ چلا۔ مرد کی نامردگی کے خاتمے کے لیے 1 سالہ تسلی کا عرصہ لازمی نہیں رہا۔ بیوی کے لیے لازم نہ ہے کہ وہ 1 سالہ آزمائشی عرصہ گزرنے کے بعد یہ ثابت کرے کہ اس کا شوہر نامرد نہیں رہا۔ یہ ثابت کرنا مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی مردانگی ثابت کرے۔ یعنی اب جو انفساخ قانون ہے 1939، اس میں یہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے تھا کہ عورت جو تھی اسے یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ جب نکاح ہوا اسے اس وقت علم نہیں تھا کہ مرد جو ہے وہ نامرد ہے، اور اس وجہ سے یہ زندگی کے معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے نہیں گزر سکتے۔ لیکن ماہ بعد اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور اب جو یہ تبدیلی کی گئی ہے اس کے تحت مرد جو ہے یہ اس بات کے لیے پابند ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جب شادی ہوئی تو اس وقت وہ نامرد نہیں تھا، اور اگر وہ نامرد ہے تو 1 سال کے عرصہ کے اندر وہ اپنی اس بیماری کو دور کرے۔ عدالت اس وقت کو بڑھا بھی سکتی ہے اگر وہ اپنا مؤثر علاج کروا رہا ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جو وقت ہے اسے بڑھا سکتی ہے۔ بیوی کے لیے یہ جو 1 سال کا عرصہ ہے، اس کے بعد یہ ثابت کرنا ضروری نہیں کہ خامند جو ہے وہ نامرد نہیں رہا، بلکہ یہ خامند کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ بیوی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے لائق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کا ظلم ہے جس کی وجہ سے بیوی جو ہے وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ اکثر و بیشتر زد و کوب کرتا ہو، ظلم یا اپنے رویہ سے بیوی کی زندگی اجیرن کر دے، خواہ ایسا سلوک جسمانی بدسلوکی میں نہ آتا ہو، بدنام عورتوں کی صحبت میں رہتا ہو یا بدنام زندگی بسر کرتا ہو، بیوی کو غیر اخلاقی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہو۔ شوہر اگر بیوی کی جائیداد فروخت کر دے یا بیوی کو اس کی جائیداد استعمال کرنے سے روکے،
शौहर मजहबी अकायद में रुकावट बनता हो या एक से ज़्यादा बीवियां रखने की सूरत में यकसा सलूक ना करे, तो ऐसी सूरत में जो बीवी है वो जुल्म की बुनियाद पर तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है। यानी कि ये जो 8 सूरतें हैं ये जुल्म की अशकाल हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि जिसमें औरत को टार्चर किया जाता है, तो ऐसी सूरत में भी औरत जो है वो तनसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है। इसके अलावा एक शक्ल है कि अगर शौहर जो है वो कैद हो गया हो, मुस्लिम इंफसाख निकाह एक्ट 1939 जो है उसके तहत है कि अगर एक खामन जो है 7 साल या उससे ज़्यादा सज़ा पाए और उसके लिए वो कैद हो गया हो और अभी उम्मीद नहीं रही कि उसकी फौरी तौर पर बेल हो जाएगी और वो वापस आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो अदालत में तनसीख निकाह के लिए दावा दायर कर सकती है कि उसे तनसीख निकाह की डिग्री दी जाए। ये थी वो सूरतें कि जिनमें एक औरत जो है वो बज़रिया अदालत तनसीख निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत कानून में बयान नहीं की गई कि जिसके तहत औरत जो है वो हक़ इंफसाख के तहत तनसीख निकाह की डिग्री हासिल करने के लिए अदालत से रुजू करे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको हमारा मौजू पसंद आया होगा और हमारी बात भी समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।